بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یہ پارٹ سیکنڈ یعنی انٹر پارٹ 2 کے کویسچن پیپر کا آبجیکٹیو جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 1 ایم سی کیوز، اس میں سے 5 ایم سی کیوز آتے ہیں، 3 ایم سی کیوز، 5 میں سے 3 ایم سی کیوز آتے ہیں مطابقت کے اصول کے حوالے سے۔ ہم اس پہ آج پڑھیں گے مطابقت کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ مطابقت لفظ عربی زبان کے توئیں قاف بے قاف سے نکلا ہے، طبق جسے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تہ یا پرت۔ جیسے گرامر کی زبان میں ہم کہیں گے کہ مطابق ہونا یا ایک جیسا ہونا۔ اس کے بعد یہ جو ہم مطابقت کرتے ہیں یہ فعل کی مطابقت کرتے ہیں۔ فعل کی مطابقت کس کے ساتھ؟ یہ 4 چیزیں ہیں: فاعل کے ساتھ فعل کی مطابقت، مفعول سے فعل کی مطابقت، نمبر 3 اسم ضمیر سے فعل کی مطابقت، نمبر 4 صفت اور موصوف سے فعل کی مطابقت۔ اب اس کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فاعل کے ساتھ فعل کی جو مطابقت ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے فاعل سے مطابقت۔ فاعل واحد ہے تو فعل بھی کیا ہوگا؟ واحد ہوگا۔ مثلا راشد دوڑا، وہ آیا، آمنہ گئی، علی نے اپنا کام کیا، احمد اسکول گیا، فاخرہ اسکول گئی۔ یعنی واحد ہے، واحد کے ساتھ مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ اب اس کے ساتھ اگر جمع لگائیں گے تو 2 بندے ہو جائیں گے، یہ احمد اور علی اسکول گئے، آمنہ اور راشد نے امتحان پاس کیا، تو 2 جمع ہو جائیں گے جب ہم آئے، تو یہ کیا ہوگا کہ مذکر۔ اب اس میں 3 صورتیں ہیں کہ اگر دونوں فاعل مذکر ہوں گے تو فعل جمع مذکر آئے گا، یعنی چچا اور بھتیجا بازار گئے، باپ اور بیٹا بازار گئے۔ اگر فاعل مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے تو پھر فعل کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹی دعوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی جمع مذکر آئے گا۔ لیکن اگر فاعل مؤنث ہے اور دونوں 2 ہیں، ماں اور بیٹی کام کر رہی ہیں، اس کا فرق تو سمجھ لیں۔ 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں مذکر ہوں، دونوں مذکر ہوں گے تو فعل مذکر آئے گا، جمع مذکر۔ دونوں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جمع مذکر ہی آئے گا۔ لیکن اگر دونوں مؤنث ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فعل جمع میں آئے گا۔ لیکن وہ کیسے ہوگا کہ ماں باپ بیٹا کام کر رہے ہیں، باپ بیٹی کام کر رہے ہیں، ماں بیٹی کام کر رہی ہیں، رہی نہیں ہوگا، یہاں پہ کر رہی ہیں، یہ رہی لفظ استعمال ہوگا، یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ اور جمع یہ آخر میں ہیں آئے گا، یہ فرق ہے جمع مؤنث میں۔ باپ بیٹا کام کر رہے ہیں، باپ بیٹی کام کر رہے ہیں، ماں بیٹی کام کر رہی ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ، عزت کے لیے اگر ہو، کسی کو احترام دینے کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کب تشریف لائے، آپ کب جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جو اگلا، وہ ہے فاعل اسم جمع ہو۔ اسم جمع یعنی فوج، لشکر وغیرہ، یعنی اس میں فوج ہے، لشکر ہے۔ جیسے آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں تو جماعت کا کمرہ ہے، جماعت ہے، جماعت سیکشن کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں۔ تو کیا ہوگا اس میں اس کے مطابق آئے گا فعل، ہوگا واحد۔ فوج حرکت کر رہی ہے، فوج آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے، فلاں سیکشن بیٹھا ہے، فلاں جماعت بیٹھی ہے۔ اب آگے اگلا آتا ہے فاعل کے لیے۔ فاعل کے بعد اگر لفظ نے آ جائے، نون بڑی ہے نے، میں نے یہاں کے سیب
میٹھے پائے، بشیر نے سیب کھائے۔ تو نے آ جائے تو یہ جو ہوگا وہ صفت اور موصوف دونوں مفعول کے مطابق ہو جائیں گے، یعنی اب پھر فاعل کے بجائے کس کے ساتھ تعلق بن جائے گا؟ مفعول کے ساتھ۔ یہاں تک اوپر چاروں کا تعلق فاعل کے ساتھ تھا، یہاں پہ لفظ جملے میں نے آ گیا تو فاعل کا تعلق مفعول کے ساتھ ہو گیا۔ اب فاعل مختلف جنس کے ہوں، مثلا گھوڑے اور بکریاں کھیت خراب کر رہی ہیں، طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، کوے اور کبوتر بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا ہے فعل مجہول ہو۔ فعل مجہول ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فعل دروازہ اور کھڑکی ٹوٹ گئی، اس میں لاسٹ آخری والے کے ساتھ۔ اگر اس میں الٹا کے لکھیں گے کھڑکی اور دروازہ ٹوٹ گیا، کھڑکی اور دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ اور کھڑکی ٹوٹ گئی، جو آخری فاعل ہوگا اس کے مطابق آئے گا فعل مجہول ہو تو۔ ایک سے زیادہ اسم جب بطور فاعل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ اسم جب بطور فاعل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے گھوڑا گاڑی، کیا لفظ ہوگا؟ گھوڑا گاڑی۔ یا پھر دوسرا کوئی خون پسینہ، خون علیحدہ لفظ ہے، پسینہ علیحدہ لفظ ہے، گھوڑا علیحدہ لفظ ہے، گاڑی علیحدہ لفظ ہے، یہ دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنے، گھوڑا گاڑی بک گئی، خون پسینہ ایک کر دیا، واحد آئے گا۔ یہاں تک تھے یہ آپ کے فاعل کے ساتھ فعل کی مطابقت۔ اب ہم آگے چلتے ہیں مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت، اور باقی جو ہے دوسرا آیا اس کے بعد مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت، جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ فعل متعدی ہو، یعنی فاعل کو چاہنے والا ہو مفعول کو، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا مفعول ہوگا اس کے مطابق، اگر مفعول واحد ہے تو فعل بھی واحد، اگر مفعول جمع ہے تو فعل بھی جمع، اگر مفعول کیا نام ہے مذکر ہے تو فعل مذکر، مفعول مؤنث ہے تو فعل مؤنث۔ مثلا علی نے کھیر کھائی، احمد نے روزہ رکھا، ہم بازار گئے، بچوں نے کاپیاں پھاڑیں۔ اب یہاں پہ آتا ہے ایک سے زیادہ مفعول ہوں، تو ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو فعل جو ہوتا ہے وہ آخری مفعول کے مطابق آتا ہے۔ مثلا یہ علی نے 4 قلم اور 1 کاپی خریدی، اگر ہم اس کو الٹا دیں تو کیا بنے گا؟ علی نے 1 کاپی اور 4 قلم خریدے، آخری فعل کے مفعول کے مطابق آئے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے جملے میں اگر لفظ کو آ جائے، جیسے فاعل میں نے تھا، کو آ جائے تو پھر کیا؟ تم نے کتابوں کو کہاں رکھا تھا؟ ہم نے یہاں کے سیبوں کو میٹھا پایا، تو کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر آتے ہیں، لفظ کو آ جائے تو واحد مذکر۔ ایک سے زیادہ مفعول ہوں اور ان کے بعد لفظ سب کچھ یا باقی ہو تو، مثلا اس کا مال، اسباب، مکانات، جاگیر، سب کچھ، سب بک گیا، جاگیر آخری لفظ کے ساتھ مطابق ہوگا، سب بک گئی۔ اگر اس کو ہم یوں لکھیں، پڑھیں کہ اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب بک گئے۔ اب یہاں پہ سب کے بعد لفظ اگر سب کچھ آ جائے اس جملے میں، سب کچھ، تو کیا بن جائے گا؟ اس کا مال، اسباب، مکانات، جاگیر سب کچھ بک گیا، اب واحد شکل میں آئے گا۔ پہلے کیا تھا؟ جب سب تھا تو آخری مفعول کے مطابق، سب کچھ آ گیا تو پھر واحد مذکر آئے گا۔
یعنی اس کا مال اسباب جاگیر مکانات سب کچھ بک گیا. اگر ہم سب کچھ کی جگہ کچھ سب لکھتے تو کیا ہوتا؟ اس کا مال اسباب مکانات جاگیر سب بک گئی. اب لفظ کچھ اگر ہو تو اس کا مال اسباب جاگیر سب کچھ بک گیا، کچھ باقی نہ رہا. اس کے پاس مال اسباب مکانات جاگیر کچھ باقی نہ رہا، یا خالی آ جائے باقی نہ رہا، کچھ نہ رہا. دونوں صورتوں میں کچھ آ جائے یا باقی آ جائے، دکان اس کی شکل نیگیٹو ہو جائے گی، منفی ہو جائے گا جملہ. اس کا مال اسباب، اس کے پاس مال اسباب مکانات جاگیر کچھ باقی نہ رہا، باقی کوئی باقی نہ رہا. تو یہ تھا آپ لوگوں کا مفعول کے مطابق فعل کا تعلق یا مطابقت. ہم آگے آتے ہیں اسم ضمیر کے مطابق. اسم ضمیر کا پہلا آسان اسی طرح ہے. ضمیر اگر واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے مطابق وہ آیا، وہ آئی، وہ آئے، وہ آئیں. ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہی ہیں. میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں. مذکر تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع. اس کے بعد اگلا ہے ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں تو فعل جمع میں آتا ہے. مثلا میں اور وہ بازار گئے، ہم اور آپ کھیلیں گے. دو ضمیریں ایک سے زیادہ ہوں، یہ ویسے ہی ہے جیسے علی اور احمد بازار گئے، میں اور وہ بازار گئے. ہاں یہاں پہ ایک جو فرق ہے وہ ہے جمع متکلم میں. جو متکلم میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں. یہاں پہ جو غلطی کرتا ہے بچہ آتی ہیں لکھتے ہیں. جب متکلم آ گیا، عورتوں نے کہا، لفظ ہم آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ مذکر جمع میں ہی آئے گا. ہم آتے ہیں. مرد کہیں تب بھی ہم آتے ہیں، عورتیں کہیں تب بھی ہم آتے ہیں. جو اس کے بعد اگلا ہے صفت اور موصوف کے مطابق. صفت اور موصوف کے مطابق واحد جمع مذکر مؤنث اسی کے مطابق آ جائے گا. اسلم نے کپڑے گندے کر دیے، کپڑے گندے کر دیے، دیوار گندی کر دی. اگر اس میں کو لفظ استعمال ہو جائے گا تو پھر یہ دوسرا جملہ آ جائے گا. کپڑوں کو گندا کر دیا، دیوار کو گندا کر دیا. وہاں پہ واحد آ جائے گا. یہ ہم نے پیچھے مفعول میں بھی پڑھا، لفظ کو آ جائے تو فعل واحد آ جائے گا، واحد مذکر. دیوار کو گندا کر دیا. اچھا آگے آتا ہے، یہ تھے آپ لوگوں کے مطابقت کے اصول 4 طرح سے. اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوز کرنے والا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے، سب کچھ سب والا. دوسرا یہ جمع متکلم ہو تو فعل جمع متکلم آتا ہوتا ہے. یہ دونوں ہیں اس میں. اور جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ والا جو ہے مؤنث والا، جمع مؤنث والا، وہ ماں اور بیٹی جا رہی ہیں. یہاں پہ لفظ رہی ہوگا، رہی نہیں ہوگا. یا پھر سب سے اہم جو یہ جو ہے اسم جب ایک سے زیادہ آتے ہیں بطور فاعل اور بطور ایک ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا گاڑی بک گئی، خون پسینہ ایک کر دیا. یہ جو 3-4 ہیں یہ کنفیوز کرنے والے زیادہ ہیں بچوں کو، تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. اللہ حافظ.